میں آج ایک واقعہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، درویش، قلندر، فقیر، اللہ کے ولی اور دوستوں محبوب ہیں۔ مالک بن دینار درویشی کے عالم میں بازار میں نکلے، ایک خوبصورت باندی پر نظر آئی، بڑی خوبصورت حسین و جمیل باندی۔ مالک بن دینار نے کہا بیٹی ادھر میں تجھے خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ ٹائم خریدو فروخت کا زمانہ تھا۔ مالک بن دینار نے کہا بیٹی میں تجھے خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکی بڑی گھمنڈی تھی، چونکہ دین سے جڑی ہوئی نہیں تھی۔ وہ ہنس پڑی کہ ہو یہ فقیر بابا اور یہ مجھے خریدیں گے، یہ فقیر بابا مجھے خریدیں گے۔ تو دوستو اپنی باندی سے، یعنی اس باندی نے ان کی جو باندی تھی ان سے کہا ایک کام کرو، اس بابا کو بلا کے لاؤ ہمارے دربار میں، بڑوں کے دربار میں، اور اس باندی کو پتہ نہیں کہ یہ کون ہے، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن اتار کے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مالک بن دینار وہی ہے۔ مالک بن دینار سے اس کی باندی نے کہا ایک کام کرو، اس بڈھے سے فقیر سے کہو کہ چلو مجھے خریدنے کا ارادہ ہے، ہمارے دربار میں چلو۔ کہ جی ٹھیک ہے چلیں گے۔ دربار میں گئے، باندیاں گئی، مذاق اڑا رہی ہیں، مذاق اڑا رہی بابا کا، اور وہ باندی حسین و جمیل، وہ تو ان کو سمانی، ان کو اپنی خوبصورتی معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ نجران کا ایک لڑکا جب اپنی جوانی کو دیکھتا اور دیکھ کر اپنے آپ میں مست و مگن ہو جاتا، تو دوستو ایک بڈھا نے کہا ماشاءاللہ بیٹا تو کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت اللہ نے تجھے بنایا۔ بس اتنا کہنا تھا نجران کے اندر۔ بس اس نوجوان نے کہا میرے جوانی پر تو خدا بھی رشک کرتا ہے، آئے آئے، بنانے والے نے ساری دنیا بنا دی، کسی پر رشک نہیں کیا۔ اے کمین، تجھے ایک انسان بنا کے میرا اللہ بھی رشک کر رہا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، وہ اللہ کا ناشکرہ ہو گیا، نافرمان ہو گیا۔ دوستو جب انہوں نے کہا میرا خدا بھی میری جوانی پر رشک کرتا ہے، بس اسی ٹائم اللہ کا عذاب آیا۔ قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا وذلک رب العالمین۔ میں نے سارا جہان بنا کر مجھے آج تک کوئی پرواہ نہیں ہوا، کن فیکون کے ذریعے سے اللہ نے میں نے سارا نظام چلایا، آج تک مجھے احساس نہیں ہوا۔ اے نوجوان تیری جوانی پر میں کیسے پریشان ہو گیا۔ اللہ نے اس کو پکڑ لیا۔ قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ نے کہا کہ جب انسان تو اللہ کی آیتوں کا منکر ہو گیا، قرآن کریم کی آیتوں کا انکار کرنے والا ہو گیا، خدا کی وحدانیت اور خدا کی صداقت و طاقت کا جب تو انکار کرنے والا ہو گیا، اللہ نے ایسا عذاب میں ڈال دیا کہ دوستو کئی ہاتھ کا لمبا چوڑا انسان ایک بالشت ماں کے سمیٹ گیا۔ اسی طرح وہ باندی اپنی نوجوانی کی خوبصورتی میں بیچاری مست و مگن تھی۔ فقیر بابا کو دیکھ کر فقیر بابا کی حیثیت کو نہیں جانا کہ یہ میرے سامنے کون فقیر بابا ہے۔ دوستو اپنے بادشاہ کے پاس لے کے گئی اور دربار میں لے جا کر اس اپنے دربار کے بڑے سے کہا کہ جی دیکھیے یہ مجھے خریدنا چاہتے ہیں۔ تو وہ تخت نشین نے کہا کہ آپ اس کو خریدو گے؟ کہ جی میں خریدوں گا۔ سب لوگ ہنسنا شروع کر دیے۔ اور آپ کے پاس ہے کیا؟ کہ 2 کھجور کی گٹھلیاں، یہ میں ثابت بنا کے نہیں لایا، یہ 2 کھجور کی ایسی گٹھلیاں ہیں جن کو کسی نے چوس رکھا ہے، یعنی یہ پرانی لے کے آیا ہوں میں، ان کے بدلے میں ان کو خریدنا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ بابا تھوڑا دیکھ لیتا، اپنا خیال کر لیتا۔ بابا نے کہا کہ اے بیٹے، اے ناہوش بیٹے، اے کم عقل بیٹے، تھوڑا تو بھی ان کا خیال کر لیتا۔ خدا کی قسم مالک بن دینار کے واقعے میں لکھا ہے، اب مالک بن دینار کی زبان چلنا شروع ہوا۔ مالک بن دینار نے کہا اے
لڑکی اگر تو 3 دن دانت صاف نہیں کرے گی تیرے منہ سے بدبو آئے گا. اے لڑکی اگر تو 5 دن نہیں نہائے گی تمہارے جسم اور سر میں جوئیں بھر جائیں گے. اے لڑکی تو گندگیاں نکالتی ہیں. اے لڑکی اگر تو اپنے آپ کو پاک نہیں کرے گی تو تجھے کیڑے مکوڑے بھی پسند نہیں فرمائیں گے. دوستو مالک بن دینار نے کہا اگر یہ تو آنکھ صاف نہیں کرے گی آنکھ میں گند بھر جائیں گے. زبان اگر تو صاف نہیں کرے گی زبان تیری گند ہو کر بدبو کے سہارے لوگ تمہارے پاس بیٹھ نہیں پائیں گے. اگر تو اپنے جسم سے میل کو صاف نہیں کرے گی تو تیرا شوہر بھی تجھے نہیں چاہے گا. تو بتا دے تو کس کھیت کی مولی ہے. اگر تو نہیں نہائے گی تو تیرے جسم سے بدبو نکلتا ہے. اگر تو منہ صاف نہیں کرتی ہے تیرے منہ سے بدبو نکلتا ہے. بتا تیری اوقات کیا ہے. خدا کی قسم مالک بن دینار نے جب ان باتوں کو کہا تو اس آدمی نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے. مالک بن دینار نے کہا کہ میری پاس ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ سمندر میں تھوک دے سارا سمندر میٹھا ہو جائے. اگر وہ دنیا کے اندر لہر جائے اگر دنیا کے اندر ان کا تھوک پھینک دیا جائے خدا کی قسم دنیا کے اندر میٹھی بات شروع ہو جائے. مالک بن دینار سے اس بادشاہ نے پوچھا ہمیں کیا کرنا ہوگا. تو مالک بن دینار نے کہا کہ ان لڑکیوں کو راضی کرنے کے لیے ان کے مطلب کے کام کرنے پڑیں گے اور ان کو راضی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو انشاءاللہ رات کو اٹھ کر 2 رکعت ادا کر لو. تہجد کے ٹائم اٹھ جاؤ اور 2 رکعت پڑھ کر میرے اللہ کو منا لو. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. من کان للہ کان اللہ لہ. اے اللہ کون بگڑی بنا سکتا ہے تیرے علاوہ. میری زندگی کو کون بخش رونائی بخش سکتا ہے. اے اللہ میری زندگی کے اندر ساری پریشانیاں کون نکال سکتا ہے. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک اللہ کو منا لے نہ تو ان کے لیے کپڑا خریدنے کی ضرورت ہے نہ ان کے لیے محل بنانے کی ضرورت ہے نہ ان کے واسطے الگ سے روم بنانا پڑے گا بلکہ ان کے لیے تو ایک مسجد کے کونے میں جا کر ایک اللہ کی عبادت میں جڑ جاؤ. رات میں اٹھو رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ. 5 وقت کی نماز انشاءاللہ پابندی سے ادا کرو. اللہ چاہے گا یہ لڑکی سے بھی حسین و جمیل انشاءاللہ تمہیں نصیب ہو جائے گا. مالک بن دینار کی ان باتوں کو سن کر وہ بیچارہ اور بیچاری دونوں ہوش میں آ گیا. ان کے دل کھل گئے اور ان کو خیال آیا کہ ہائے اللہ ہم کتنی پریشانی کے اندر ہیں. اسی ٹائم مالک بن دینار سے کہا اے اللہ کے ولی ہم آپ کے ہاتھ میں توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد اور گناہ کبھی نہیں کریں گے. دوستو دونوں میاں بیوی بن گئے. کتابوں میں لکھا ہے میاں بیوی بننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ولیوں کے اندر ان کا نام شمار کرا دیا. آج یہ ضرورت آج یہ تڑپ دوستو ہمیں لانے کی ضرورت ہے. ہمارا ملک ہمارا نہیں ہمارے حکمراں ہمارے نہیں. ہائے افسوس ہے لعنت ہو ان حکمرانوں پر جو تبلیغ والوں پر پابندیاں عائد کرتے ہیں. ان بیچاروں